الفاتحة. اعوذ باللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. صلوات صلی اللہ. گزارش کروں گا جوان حضرات ہیں آگے تشریف لائیں. آگے مجلس میں فرش حضرات بیٹھیں، جو عذر ہے، جو چاہ رہے ہیں کرسیوں پہ بیٹھنا وہ بیٹھیں آرام سے. کہ اب یہاں تک آ گئے ہیں تو کچھ تشریف شرکت کریں، باقاعدہ صلوات پڑھیں محمد با محمد با. اور یہاں پہ ماشاءاللہ فاصلے کا خیال رکھا گیا ہے، اور سب ہے جو لوگ آ سکتے ہیں امام بارگاہ انشاءاللہ آئیں، آپ پورا فیض حاصل کریں، اور انشاءاللہ پروردگار اس وبا کو دور فرمائے. حق اہل بیت علیہم السلام سب صحت و عافیت سے رہیں انشاءاللہ. اپنے اعمال کی قبولی کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ گفتگو کل رات کو شروع کی گئی سورہ مبارکہ غافر کی آیات 23 سے لے کے 27 تک، اور آج 28 29 اگر ہو سکی تو کچھ گفتگو ہو جائے گی آگے. اور میں کچھ چاہوں گا تھوڑا سا خلاصہ کر دوں، جو لوگ کل کی گفتگو نہیں سن سکے انشاءاللہ ریکارڈنگز وغیرہ ہیں جو سننا چاہیں وہ سن لیں گے انشاءاللہ. کہ مسلمان جو ملت ہے، ملت مسلمہ جسے کہتے ہیں، جو امت ختم المرسلین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اور گزشتہ ملتوں میں امتوں میں جیسے قوم بنی اسرائیل ہے اس میں بڑی شباہتیں ہیں. اور اس موضوع پر بخاری میں اور اہل سنت کی کتابوں میں اسی طرح ظاہر ہے کہ شیعہ کتابوں میں بہت ساری حدیثیں ملیں گی جس میں ارشاد ہے کہ تم لوگ اسی راستے پر چلو گے جس پر وہ قومیں چلی ہیں. بخاری کی روایت جو کل بیان کی اس میں ہے کہ جب پوچھا گیا کہ گزشتہ قوموں سے مراد آپ کی کیا نصارہ اور یہود ہیں، تو حضرت نے فرمایا اور کون. یعنی مسلمان جو ہیں امت رسول اکرم، یعنی وہی اعمال اور وہی غلطیاں اور وہی ان کے کرتوت ہوں گے جو گزشتہ امتوں کے رہے ہیں، یعنی اپنے نبیوں کے سلسلے میں اور ان کے پیغامات کے سلسلے میں، اور ان کی بعد جو حالات ہوئے ان کے سلسلے میں. مثلا انبیاء جو تھے جب آئے تو ان کی مخالفت ہوئی، ان پر شک کرتے رہے، تہمتیں الزامات لگاتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، ان کو قید و بند بھی اٹھائیں، تکلیفیں بھی. جب سب کچھ وہ اپنے مقصد پہ بعض انبیاء پہنچ سکے، بعض اپنے مقاصد میں کسی حد تک کامیاب ہوئے، تو جب انہوں نے کوئی احکامات صادر کیا تو اس پہ عمل کرنے پہ اختلاف کرتے رہے. اور اگر بہت سارے احکام پہ عمل بھی ہو گیا تو جب پیغمبروں نے اپنے بعد کسی کو اپنا وصی و جانشین بنایا تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور نبیوں کے جانے کے بعد اختلاف کا شکار ہو گئے. بلکہ نہ صرف اختلاف کا شکار ہو گئے بلکہ پورے نبی کی شریعت اور کتاب اور جو کچھ بھی سیرت تھی اس نبی کی اس کو ہی ضائع کر دیا، بلکہ تحریف کر دی، اس میں تبدیلی کر دی، اس میں اس کو باقاعدہ یعنی ایسا کر دیا کہ وہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ اصل کیا تھی اور نقل کیا ہے. یعنی
اتنی اس کی ماہیت اتنی بدل گئی کہ اس کو آپ وہ پیغام کہہ ہی نہیں سکتے کہ جو وہ پیغمبر لے کر آیا تھا. ایک صلوات پڑھی محمد اللہم صلی اللہ. اور کئی لحاظ سے مسلم امت میں گزشتہ امتوں میں مماثلت ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو طاقتور طبقہ ہے وہ کس طرح استحصال کرتا ہے عوام کا، اور کس طرح جو آواز حق ہے اس کو دبانے کے لیے جو حربے اور طریقے استعمال کرتا ہے وہ کیا کیا ہیں. گزشتہ امتوں میں بھی وہی تھے، مسلم امت میں بھی، اور تاریخ میں پیغمبر کے دوران زندگی کے اور آپ کے جانے کے ہنگام اور جانے کے بعد وہی حالات جو پہلے تھے وہی دوبارہ پیش آئے. مثلا جو آیات کل پیش کی گئیں اس میں ارشاد ہوا کہ ہم نے بے شک موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور سلطان مبین کے ساتھ، ولایت کے ساتھ ہم نے بھیجا، رسالت پر بھیجا. کس کی طرف؟ 3 اشخاص کے نام ہیں، فرعون و حامان و قارون. ہم نے فرعون کی طرف رسالت، ان کی رسالت کیا تھی؟ وہ تمام بنی نوع انسان نہیں تھے بلکہ فرعون اور حامان اور قارون تھے. فرعون وہ ظالم حکمران تھا جس نے کہ دعوی ربوبیت کیا تھا. الوہیت اور ربوبیت میں فرق ہے، یعنی خالق کے بعد پھر یہ الہ ہونا کہ جس کی طرف سب بندگی کریں اس کی، پھر ربوبیت کے جو یعنی انتظام عالم چلاتا ہے، جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. علیکم السلام، صلوات پڑھی محمد اللہم صلی اللہ. رب، فرعون نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی. اس نے یہ نہیں کہا تھا میں خالق ہوں، میں رب ہوں، یعنی میں انتظام چلا رہا ہوں، سارے معاملات جو ہیں سلطنت کے، مملکت کے، وہ میرے ہاتھوں میں، اور چنانچہ میری تمہیں اطاعت کرنی ہے، اور بڑا رب ہوں میں، یعنی گویا سارے انتظامات میرے ہیں. یعنی اگر کوئی خدا ہے تو وہ ہماری زبان میں وہ سو گیا ہے، یا اس نے امور کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، اور میں چلا رہا ہوں کائنات کا، اس دنیا کا یا اس ملک کا انتظام میں چلا رہا ہوں. اب وہ انسان کتنا بڑا دعویٰ کرے اس پر ہے، کون کتنا بڑا فرعون ہے. تو فرعون اور پھر حامان جو وزیر تھا، جو اصل میں لوگوں کے ذہنوں کو فرعون کی بندگی اور اطاعت کے لیے آمادہ کرتا تھا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بناتے ہیں، قوم کے بیانیہ بناتے ہیں، قوم کو تیار کرتے ہیں ذہنی طور پہ، ایک نظام جو ہے ظالمانہ نظام کی توجیہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں. پھر قارون وہ مالدار طبقہ کہ جو گلوریفائی کرتے ہیں مال و دولت کو اور اپنی اس مادی شان و شوکت کو، اور عوام کو اس سے جو ہے یعنی متاثر کرتے ہیں، اور لوگ پھر اسی دوڑ میں لگ جاتے ہیں. غریب آدمی بھی چاہتا ہے اپنے ہاتھ، اپنا ویژن جو اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں امیر آدمی کی طرح بن جاؤں. تو جتنا اس دوڑ میں پیسے کی جو آگے نکل جاتا ہے وہ اتنا ان کی نظر میں کامیاب ہوتا ہے. وہ قارون صفت ہوتا ہے. قارون کہتا تھا کہ میں نے اپنی ذہانت اور تجربے سے یہ مال کمایا ہے. انما اوتیتہ علی علم، میں اپنے علم اور دانست، اور یعنی انگریزی میں کہتے ہیں I was smarter, I became rich because I was smart. یعنی آج کل کی جو استعمال ہوتی ہے زبان میں، جو کہ اسلامی ڈکشنری میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ بھئی خود اعتمادی، اپنے اوپر اعتماد کریں، سیلف کانفیڈنس. اگر اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر نفس میں ول پاور ہو، قوت ارادی، سے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر قوت ارادی ہو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اپنی ذات پر اعتماد کرنا جو ہے اس میں اور ول پاور میں فرق ہے. ہم کہتے ہیں ول پاور آپ کی ہونی چاہیے، لیکن اعتماد آپ کا ذات الہی پروردگار پر ہونا چاہیے. صلوات پڑھی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمت بلند ہونی چاہیے، آسرا لیکن اپنے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اپنے عمل پر نہیں، بلکہ یہ جان لیں کہ میری خلقت بھی اس کی وجہ سے، میری ذہانت بھی اس کی وجہ سے، میری سمجھ بوجھ بھی اس کی وجہ سے. وہ قارونیت کیا کہتی ہے؟ قارونیت کہتی ہے کہ دوڑ ہے،
جو زیادہ پیسہ کما لے وہ اتنا کامیاب ہے، یعنی اتنا اچھا انسان ہے، اتنا برتر ہے، اتنا کامیاب ہے. اسی لیے وہ ہر اس شخص کو جو پیسے میں کم ہے اس کو کمتر سمجھتے ہیں. نازمی نتیجہ اس کا آج بھی ایسا ہی ہے. پیسے کی جو دوڑ ہے اس میں جو پیچھے ہے وہ ناکام ہے، یعنی انسانیت میں کمتر ہے، اور جو زیادہ پیسے والا ہے وہ انسانیت میں برتر ہے. اس لیے کہ انسانیت تو پیسے کا نام ہے. قارونیت کی ڈکشنری میں، قارون کی ڈکشنری میں یہ ہے کہ اگر تم سمارٹ ہوتے تو آج مالدار ہوتے، اگر نہیں ہو اس کا مطلب تم اتنے عقل مند نہیں ہو. ایک صلوات پڑھی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا ریاکشن جو تھا موسیٰ کے پیغام کا، جب آپ نے اعلان کیا دربار میں آ کے فرعون کے کہ میں نبی ہوں اور مجھے رسالت دی گئی خدا کی جانب سے، تو پہلے یہ جواب آیا کہ تم ساحر اور کذاب ہو، جادوگر ہو اور جھوٹے ہو. اور پھر سلسلہ چلا وہاں سے آگے. تو جب حق ثابت ہونے لگا لوگوں کے سامنے تو انہوں نے پھر دھمکیاں دینی شروع کی. پہلے حکم یہ صادر ہوا کہ وہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، وہ نوجوان طبقہ، ان سب کو قتل کر دیا جائے. فرعون نے کہا فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، جب حق بات جو سامنے آنے لگی تو ان لوگوں نے قالو، یہ جو تھے تینوں طبقات، فرعون اور حامان اور قارون، سب مل کے انہوں نے یہ حکم جاری کیا، مار دو جو جوان ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، ابناء الذین آمنوا معہ، عورتوں کو ان کی زندہ چھوڑ دو. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو کافروں کے مکر اور فریب ہیں، یہ جو ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ لوگ اپنے کرتے ہیں مکر و فریب اور مختلف سازشیں سب کرتے ہیں، لیکن وہ فی ضلال ناکام ہو جائیں گے سب. پھر فرعون نے، کل کی بات میں تھوڑی سی دہرا رہا ہوں، کچھ ہمارے ینگ لوگ بھی آئے ہوئے، ایک صلوات پر پڑھیے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فرعون نے کہا کہ چھوڑ دو مجھے مارنے دو، موسیٰ کو قتل کرنے دو، ضروري اقتل موسیٰ، مار دوں میں. اور وہ کرتے رہیں اپنے پروردگار کو دعا کرتے رہیں، مدد مانگتے رہیں. ولیت اور رب ہو، اپنے پروردگار سے مدد مانگے. وہ دعویٰ کر رہے ہیں نا پروردگار کی طرف سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ دعا مانگے مجھے مارنے دو، میں ان کو مار دوں. اب اس کی توجیہ کیا پیش کی؟ کیوں مار دوں موسیٰ کو؟ چھوڑو مجھے مارنے دو. کیوں مار دوں؟ اس لیے مار دوں کہ میں اس بات سے مجھے خوف ہے کہ یہ تمہارے دین کو بدل دے گا. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں خراب اور فتنہ اور جھگڑے اور سب فتنے پیدا کرے گا، فساد پیدا کرے گا. یعنی تمہاری دنیا کو نقصان پہنچے گا، تمہارے دین کو نقصان پہنچے گا. کل جیسا عرض ہوا کہ دین کا جو سربراہ تھا اس کا تو وہ خود فرعون تھا. وہ دین جس کی وہ بات کر رہا تھا کہ میں اس کا محافظ ہوں، اس کا خدا تو خود بنا بیٹھا تھا. تو ذی نفع تھا، یعنی وہ سب سے زیادہ فائدہ تو اس کو مل رہا تھا اس دین کو بچانے کا. اور پھر جو زمین پہ جو غلامی آپ نے جو تاریخ میں آج احرام مصر آپ جا کے دیکھیں، وہ اینٹ اور پتھر جس طرح سے اٹھا کے اس چڑھائی پہ لے جایا جاتا تھا ان کو، آج تک انسانوں کی عقل دنگ ہے کہ یہ کیسے لوگ اتنا اوپر تک لے گئے. تو ظاہر ہے کوئی آسمان سے کوئی تھوڑی آئے تھے لفٹ یا کرینیں تھوڑی آئی تھی، تو انسانوں نے پہنچایا تھا. وہ بیچارے بھوکے مظلوم غریب غلام جن سے پوری زندگی کام لیے جاتے تھے، تو اتنے بڑے احرام بنے تھے اپنے فرعون اور حامان اور قارون جیسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. ان کے حکم کے نیچے دبے ہوئے ان پست طبقات کو، ظاہری طور پہ کمزور طبقات کو، یعنی ان سے کام لے کر یہ بنائے جاتے تھے. اور یہ فساد کون کر رہا تھا؟ یہی فرعون تھا. اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے جو اس کی باتوں کا دفاع کرتے تھے، اور جو مالدار طبقہ تھا جن کی حمایت سے اور جن کو ساتھ رکھ کے فرعون جو تھا وہ سب کو کنگال کرتا تھا. نہیں، جتنے طاقتور جو اس طرح کے ظالم حکمران ہوتے ہیں، وہ ایک مالدار طبقے کے ذریعے سے ٹیکسز لگاتے ہیں، مختلف قسم کی مالیات لوگوں سے مختلف جبر و احکامات صادر کرتے ہیں، اور جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ جس سے ان کو خطرہ ہے اس کی سزائیں مرتب کرتے ہیں.
سزائیں بھی ایسی ہوتی ہیں عبرتناک کہ لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں نہ جائیں. مختلف ہیلے اپناتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں مخالفت نہ کر سکیں. اور یہ عیار اور مکار حامان جیسے لوگ جو ہیں کوشش کرتے ہیں وہ عوام کی آواز جھوٹی آواز بننے کی، عوام آواز اٹھا نہ سکیں، کہ اگر وہ آواز اٹھائیں تو ایسا لگے جیسے کہ وہ اپنے ہی خلاف بول رہے ہیں. تو جو لوگ حامان جیسے لوگوں کے خلاف بولیں تو وہ ان کے خلاف ایسا محاذ آرائی کرتے ہیں پورے میڈیا کو استعمال کر کے کہ وہ ان کی آواز دب جائے، اور وہ آواز جو ہے وہ غالب آئے کہ جو فرعون کی کے حمایتیوں کی زبان ہے. ایک صلوات پڑھی محمد بات اللہم صلی اللہ. تو یہ جو میں نے چھوٹی سی تھوڑا سا خلاصہ عرض کیا، کیا یہی نہیں ہو رہا آج؟ کیا اسلام کی تاریخ میں یہی کچھ نہیں ہوا؟ کیا ثقیفہ میں یہ نہیں ہوا؟ کیا اس کے بعد یہ نہیں ہوا؟ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا. اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے. کیا عوامل اور اسباب تھے کہ لوگوں نے غدیر کے فرمان کے خلاف عمل کیا؟ اس پہ گفتگو طویل ہو چکی ہے کافی. لیکن وہ طبقہ جو وجود میں آیا اس کے کچھ حمایتی تھے. وہ جو اس زمانے کے جو سیاسی لوگ جنہیں ہم منفی لفظ منفی جو مانے آج کل سیاسی کے، وہ اور پھر مالدار طبقہ تھا جنہوں نے وہی اسلام کے عنوانات کو استعمال کر کے بہت پیسہ کمایا. طلحہ اور زبیر جیسے لوگ جو یعنی صحابی کا عنوان رکھ کے جنہوں نے بہت مال کمایا، اور یہ تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس میں. یہ جو جنگ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہوئی، اللہم صلی علی محمد، اس کا سب پیسہ کہاں سے آیا؟ ایک لشکر کو لے کے جانا ایک جنگ کے لیے کوئی مفت کا کام تو نہیں ہے. یمن کے ٹیکسز اس میں استعمال ہوئے ہیں، شام سے پیسہ آیا ہے، مختلف جگہوں سے پیسہ آیا ہے. لوگ جو پیسہ بہت زیادہ جمع کر چکے تھے، اتنا زیادہ پیسہ تھا کہ اس میں سے کہ اگر وہ 5% بھی لگا دیتے جنگ میں تو ایک اچھا انویسٹمنٹ تھا، کہ اس کے نتیجے کی خواہش کے لیے انہوں نے کتنا پیسہ ہوگا جو ایک جنگ میں تھوڑا سا 5% لگایا تو وہ اتنی بڑی جنگ ہو گئی. تو آپ سوچیں ہی نہیں ہے. تو یہ تو ہر زمانے میں یہی ہوا ہے. اور پھر لفظ استعمال، کل جو بات ہوئی کہ فتنے کا لفظ، فتنہ تو وہ چیز ہے کہ جو اسلام میں ہوا جب پیغمبر ختمی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رسالت کے دوران روز اول سے آخر تک علی کی ولایت کا اعلان کرتے رہے. دعوت ذوالعشیرہ میں فرمایا کہ یہ میرے اخی و وصی و خلیفتی من بعدی اسمعوا لہ و اطیعوا، یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے اور میرا جانشین ہے. اس وقت سے لے کے ہر موقع پر آپ فضائل مولا کائنات بیان کرتے رہے آخر تک. تو جو چیز روشن تھی فرمان رسول تھا، جو چیز روشن تھی وہ علی کا کردار تھا. یعنی کوئی چیز اس میں شک نہیں ہے اگر کسی مسلمان سے کہ تاریخ کو سب ہٹا کر یہ بات ہو کہ کیا واقعی پیغمبر کے قریب ترین لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب کردار، صاحب علم، سب سے زیادہ صحیح فیصلے کرنے والا، بہادر، سب سے زیادہ قریب، جس نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، جس کی فضیلت و منزلت میں حدیثیں جو ہیں ہر کتاب میں موجود ہیں، کون ہے؟ اگر مسئلہ جانشینی کو بالکل آپ کنارے بھی رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے تو شخصیت مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں ملتا. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. تو اب اس روشن حقیقت کے مقابلے میں جو بھی بات کرے وہ فتنہ گر ہے. روشن بات کے خلاف جو بولتا ہے نا وہ فتنہ کرنے والا ہوتا ہے. فتنہ کرنے والا وہ نہیں ہے جس کی بات کو آپ نہیں جانتے ہو، آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہو، نہیں، جو ایک واضح حقیقت ہے، پورا معاشرہ جس کو جانتا ہے، وہ پوری امت جو 23 سال پیغمبر اسلام کی رسالت کے عرصے میں آپ کے منہ سے فضائل مولا سنتی رہی، اگر وہ ایک دن سنے کہ علی کو راستے سے ہٹا دیا گیا، علی کو اس منصب سے ہٹا دیا گیا، جو کہ ظاہر ہے کہ صاحب کردار انسان کو زیب دیتی ہے وہ جگہ، تو یہ ہے فتنہ. لیکن جتنے بھی فرعون اور حامان اور قارون جیسے لوگ ہیں وہ کس کو کہتے ہیں فتنہ گر؟ اس کو کہتے ہیں جو ان کے خلاف آواز اٹھائے، اس نظام ظلم و ستم کے خلاف، اس فساد
والے نظام کے خلاف آواز اٹھائے. ایک صلوات پڑھی محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو الزامات لگائے. اب دیکھیے آل فرعون کے درمیان بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنا ایمان جو تھا وہ چھپا رکھا تھا. ارشاد ہو رہا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون. قرآن میں ایک اس مرد مومن کا ذکر ہے, رجل مؤمن. جب یہ فرعون نے دھمکی دی کہ مجھے مارنے دو موسیٰ کو, تو یہ آواز اٹھی دربار میں. ایک شخص تھا, وقال رجل, بولا رجل. رجل عربی میں مرد کو کہتے ہیں, لیکن مرد دو معنی میں. ایک مرد ہے جو زن و مرد کے معاملے میں, مرد عورت مرد کے معاملے میں, جنسیت کے معنی میں. دوسرا مرد ہے یعنی مرد شجاع, آزاد مرد, حریت پسند. ایک آدمی ہے جو غیرت مند ہے, حمیت ہے جس کے اندر, مرد ہے یہ شخص. یعنی مطلب یہ کہ وہ مرد مومن جسے کہتے ہیں. وہ ممکن ہے کوئی عورت ہو, اس کے اندر وہ شجاعت ہو, مردانہ شجاعت اس معنی میں کہ وہ شجاع ہے, حمیت و غیرت رکھتی ہے, وہ دین کی حمایت میں آواز اٹھاتی ہے, ولایت کے لیے آواز اٹھاتی ہے. تو اس کے اندر یہ, لیکن عام طور پہ اب ظاہر ہے جو شخص جن کی ہستیوں کی بات ہو رہی, جن کے بارے میں بات ہو رہی, تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد ہی تھا. دربار میں ایک شخص نے آل فرعون میں سے حضرت موسیٰ کی حمایت میں آواز بلند کی. ایک یہ مقام ہے. دوسرا وہ جب ایک اور جگہ پہ قرآن میں جب حضرت موسیٰ کے جو ایک شیعہ تھا قرآن میں, اور ایک دوسرا آل فرعون کا تھا, ان کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی. تو اس فرعونی جو تھا اس نے اس کو زیر کر دیا تھا زمین پر. حضرت موسیٰ نے اس کی حمایت میں اقدام کیا تو وہ دوسرا مارا گیا فرعونی. تو اس وقت جو تھا وہ قرآن کہتا ہے رجل من اقصى المدینہ وجاء رجل من اقصى المدینہ, شہر کی دوسری جانب سے ایک رجل, ایک مرد اٹھ کے آیا. یعنی اب تک وہ اس نے اپنے آپ کو چھپایا رہا تھا, اس کے اپنے ایمان کو اپنے پوشیدہ رکھا تھا. جب اس نے دیکھا کہ یہ نبی جو ہے اس کو پتہ چلا کہ فرعونی جو ہیں ان تک یہ بات پہنچ گئی ہے, فلاں شخص جو ہے ان کا آدمی مارا گیا ہے اور وہ آ رہے ہیں موسیٰ کو قتل کرنے, تو اس نے ذمہ داری سمجھی کہ وہ دوڑ کر جا کر حضرت موسیٰ کو باخبر کرے کہ یہاں سے نکلیں, آپ کی جان خطرے میں. یہ ایک وہ جگہ ہے جہاں رجل کا لفظ استعمال ہو. اور ایک یہ جگہ دربار ہے. یعنی دیکھیے یہ جو بات ہے کہ یکتم ایمان ہو, وقال رجل المؤمن من آل فرعون یکتم, کتمان کہتے ہیں چھپانے کو. یکتم ایمان ہو, اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا اس نے. یہ جو ایمان چھپانے والی بات ہے یہ کیا ہے؟ ہم جو اہل تشیع ہیں ہم تقیہ کی بات کرتے ہیں. اب تقیہ کیا چیز ہے؟ اچھا بعض لوگ اس کی غلط تفسیر کرتے ہیں, جو ہم میں سے نہیں ہیں اکثر, لیکن یہ تفسیر کرتے ہیں اچھا یہ اپنے مال اور اپنی جان کو بچانے کے لیے ہے نا, اپنے خاندان کو بچانے کے لیے یہ اپنے صحیح عقیدوں کو چھپاتے ہیں, اپنے مادی دنیاوی مفادات کی حفاظت کے لیے یہ اپنے صحیح عقائد کو چھپاتے ہیں. یہ ہمیں الزام دیتے ہیں. اگر انسان کو اپنی جان دینی ہو تو اس کی قیمت اچھی ہونی چاہیے. آپ سستے میں تو نہیں دیں گے نا اپنی. دیکھیے جان تو آخری چیز ہے جو آپ فدا کر سکتے ہیں نا, اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر فرض کریں ایک ایسی صورتحال ہو جب آپ کو پتہ ہے کہ آخر کار آپ کو کہیں نہ کہیں تو قربانی دینی پڑے گی, بالکل جیسے اصحاب کہف کے واقعے میں بھی یہ ملتا ہے اور جگہ جگہ تاریخ میں. اصحاب کہف نے بھی اپنا ایمان چھپا کے رکھا, 6 یا 7 جو بھی تعداد تھی ان کی. سالوں گزر گئے, اس پورے نظام میں وہ کام کرتے رہے, جو بھی حق کی نصرت چھپ چھپ کے ممکن تھی جہاں تک تھی وہ کرتے رہے, صحیح وقت کے انتظار میں تھے. انہوں نے کہا جان تو دینی ہے, لیکن جان کی قیمت ایسی ہونی چاہیے جس سے نصرت ہو سکے حق کی اور دین کی. ایسی جگہ جان دی جائے, آواز ایسی جگہ اٹھائی جائے, اپنے ایمان کو اس جگہ برملا کیا جائے جہاں حتی الامکان سب سے زیادہ حق کی اور دین خدا کی نصرت ہو سکے. ایک صلوات پڑھی محمود بھائی. اللہم صلی اللہ علیہ. جناب ابو طالب کی شخصیت دل میں آتی ہے, فوراً ذہن میں آتی ہے.
تو دیکھیے یعنی ان پر پھر ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے کھل کر اظہار ہر ایک کے سامنے ہر جگہ نہیں کیا، لیکن غالب گمان سب کو پیدا ہو گیا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہیں تو یقیناً ان کے طرفدار ہیں اور ان کے ہم عقیدہ ہیں اور اسی دین کے وہ ہیں، اور انہوں نے کئی جگہ کہا بھی تھا اور تاریخ میں بھی آیا، اشعار بھی آئے ہیں، اقوال بھی آئے ہیں، اور بہت سارے دلائل ہیں اس سلسلے میں۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ شخصیت عالم اسلام میں پیغمبر ختمی مرتبت کے بعد سب سے اہم شخصیت کون سی ہے؟ اور وہ جس درخت سے وہ پھل نکلا ہے اس درخت کا نام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ اور وہی شخصیت جناب فاطمہ بنت اسد کی۔ تو اس لیے کتابیں لکھی گئی ہیں مومن قریش، جیسے قال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں ایک شخص مومن۔ بھئی ہم جانتے ہیں کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ فرعون کی زوجہ آسیہ بنت مزاحم مومنہ تھی، بالکل اس طرح یزید کے دربار میں ہند اس کی اپنی زوجہ وہ پیرو امام حسین علیہ السلام تھی، صلوات پڑھی محمد والے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ایمان کو اپنے پوشیدہ رکھا، سالوں پوشیدہ رکھا ہوگا انہوں نے، اس مومن نے۔ اس نے وہاں آواز اٹھائی، اتقتلون رجلا، تم ایک انسان کو قتل کر رہے ہو، ان یقول ربی اللہ، اس وجہ سے اس کا جرم کیا ہے؟ تم جرم یہ بیان پیش کر رہے ہو کہ اس نے کہا میرا پروردگار اللہ ہے۔ یعنی اللہ خالق کے طور پہ لوگ جانتے تھے، مصر میں بھی فرعونی بھی جانتے تھے، لیکن ربوبیت اپنی مانتے تھے۔ موسیٰ نے آ کے کہا کہ پروردگار خالق ہے اور رب بھی ہے، کائنات کا رب وہ ہے، دعا وہ قبول کرتا ہے انسان کی، مدد وہ دیتا ہے، ہدایت وہ دیتا ہے، تکوینی ہدایت بھی، تشریعی ہدایت بھی، قانون بھی اس کے ہاتھ میں، اور طبعی طور پہ قدرتی طور پہ بھی وہ ہدایت کرتا ہے۔ جہاں شریعت وضع کرنا وہ پروردگار کا حق ہے، اسی طرح صاحب شریعت کو منسوب کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ جب صاحب شریعت منسوب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے ایک رب کے طور پہ، تو ظاہر ہے کہ اس کا جانشین بھی منسوب کرنا اسی پروردگار کا حق ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ نبی کو وہ منسوب کرے اور شریعت کو پھر یتیم بنا دے اور عوام کو بھی اپنے حال پہ چھوڑ دے۔ کیا اگر ایک نسل کو پیغمبر کی ضرورت ہے، محافظ شریعت کی اور قرآن کے عالم کی ضرورت ہے، تو کہ اس کی اگلی نسل کیا مستثنیٰ ہو جائے گی؟ تو روز قیامت یہ انسان کی ضرورتیں اپنی جگہ باقی ہیں۔ صلوات پڑھی محمد اللہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ تم لوگ اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو اس مرد کو، ایک انسان کو، اس لیے وہ کہہ رہا ہے میرا رب جو خدا ہے اللہ ہے۔ کسی کے عقیدے پر آپ سزا نہیں دے سکتے، اس کو عقیدے کے اظہار پہ سزا نہیں دے سکتے آپ۔ ہمارے اہل بیت کے یعنی زندگیوں میں جگہ جگہ ملحد، کفار، زندیق خانہ کعبہ میں آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے بحث مباحثہ کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد۔ جو کسی بھی مکتب کے جو رئیس ہوتے ہیں وہ برداشت تھوڑی کرتے ہیں مخالفت، یا کسی اپنے سب آرڈینیٹ کو بھیج دیتے ہیں جاؤ اس سے بات کرو، دور ہٹا دیتے ہیں۔ وہ ویلکم کر رہے ہیں خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں بیٹھے ہیں جناب، خدا کا انکار ہو رہا ہے، رسالت کا انکار ہو رہا ہے۔ یہ دنیا جو ہے وہ کسی نے پیدا ہی نہیں کی، تو رسول کہاں سے؟ یہ کعبہ تو لوگوں نے بنا دیا ہے۔ مطلب اس طرح کے بحث و مباحثے مسجد الحرام میں امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے تاریخ میں نقل ہوئے، اور پوری جناب اطمینان سے گفتگو ہوئی آخر تک، منطقی گفتگو۔ سب سے آخر میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات اس نے شکریہ ادا کیا امام کا، ابن ابی الاوجاع نے اور اسی طرح اور دہری ان کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوا، انہوں نے شکریہ کیا کہ آپ نے کس صبر و تحمل سے میری پوری بات سنی ہے، اس کا میں شکر گزار ہوں آپ کو۔
توقع یہ نہیں کیا، یہ نہیں تھی، اس توقع کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا کہ اب تمہیں ماننا ہی پڑے گا، نہیں، ایسا گفتگو تھی، سوال تھے، جواب تھے۔ ایک موقع پر امام نے یہ ضرور فرمایا کہ ہاں میں اٹھتے ہوئے ایک بات تمہیں کہہ دوں، تم جا کے غور کرنا، تمہارا جو چاہے تم فیصلہ کرو، اور وہ میری بات یہ ہے کہ دیکھو اگر خدا نہیں ہے اور آخرت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، طواف کر کے، زکوٰۃ دے کر، جو کچھ بھی، ہم نے نقصان نہیں اٹھایا، مر کے ہم دونوں برابر ہوں گے۔ لیکن اگر روز جزا ہوئی اور اگر خدا ہوا اور حساب و کتاب ہوا تو اس وقت تم کہاں جاؤ گے؟ یہ کہہ کہ آپ تشریف لے گئے کہ باقی تمہارے اپنی مرضی، تمہاری ہے، تمہارا اختیار ہے۔ تو یعنی آپ کسی کے عقیدے پر اسے سزا نہیں دے سکتے، جب تک وہ خالی عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، آزاد ہے عقیدے کا اظہار کر، ہاں دوسروں کو گمراہ کرے اور اگر سب و شتم کرے، قرآن اور اہل بیت اور رسول اکرم کے خلاف کرے، یا معاشرے میں دنگا فساد پیدا کرے، لوگوں کی جان و مال و عزت و آبرو کے لیے خطرہ پیدا کرے، تو پھر حاکم کے لیے بھی ضروری ہے اور علماء کے لیے بھی ضروری ہے اور عوام کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو روکیں۔ صلوات پڑھی محمد۔ لیکن صرف عقیدے کے اظہار پر سزا نہیں ہے، اگر اس میں توہین نہیں ہے، تکفیر نہیں ہے، سزا نہیں ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے، اس پہ تم مارنا چاہتے ہو اس کو۔ وقد جاءکم البینات من ربکم، جبکہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا تمہارے لیے۔ اب دیکھیے یہ شخص جو ہے آل فرعون سے تعلق رکھتا ہے، مومن ہے، لوگوں کو نہیں پتا، ایمان چھپایا ہوا ہے اس نے، بات ایسے کر رہا ہے کہ لوگ اس کی بات کو سنیں اپنا سمجھ کر، اپنوں میں سے ہی ایک سمجھ کے اس کی بات کو سنیں۔ اس نے وہ اعتماد حاصل کیا اتنے عرصے، اور پوری زبان جو کئی آیتیں ہیں وہ اسی لب و لہجے میں بات ہو رہی ہے کہ میں تو تم میں سے ہوں، میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تو تمہارا اقتدار چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی برائی آئے، اس لہجے میں۔ اور یہ تو شخص کچھ نشانیاں لے کر آیا ہے اور اللہ کو رب مان رہا ہے اپنا۔ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ، جھوٹ کا کوئی انجام نہیں ہے، جھوٹ کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ النجات فی الصدق، نجات جو ہے وہ سچائی میں، والہلاک فی الکذب، ہلاکت جو ہے وہ جھوٹ میں۔ دیکھیں جھوٹ جو ہے تھوڑے دن بکتا ہے، سچ جو ہے وہ ہمیشہ دائم رہتا ہے۔ جھوٹ کی ایک چھوٹی سی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اور پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں، تھوڑے دن وہ بلبلے کی طرح، حباب کی طرح ظاہر ہوتا ہے، لوگ ایک دم سے اچانک حیران ہوتے ہیں، یہ کیا بات ہے، اور اس کی لائف زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ جھوٹا ہے تو جھوٹ اسی کو خود ہلاک کر دے گا، فعلیہ کذبہ، یہ جھوٹ جو ہے اسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ، اور اگر یہ سچا نکلا، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو وہ جو وعدہ کر رہا ہے تمہیں، وہ کر رہا ہے کہ اگر یہ نافرمانی کی خدا کی، اگر ظلم و ستم کیا، اور اگر تم نے اس کو قتل کیا اور یہ سچا نکلا، تو وہ تمہیں آ پہنچے گا جس کی یہ بشارت دے رہا ہے، یعنی وعد و وعید جس کے لیے تمہیں ڈرا رہا ہے، جس سے کہ کہیں عذاب سے دو چار نہ ہو جائے، تو اس کا ایک حصہ جو ہے تمہارے اوپر آ جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، زبان دیکھیں آپ، کتنے خیال سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا اس شخص کی جو حد سے تجاوز کرے اور جھوٹا ہو۔ دیکھیے یہ بات موسیٰ پہ بھی غالب آتی ہے اور فرعون پہ بھی صادق آتی ہے، نہیں دونوں پہ اطلاق ہو سکتا ہے۔ ایسی زبان میں بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ شخص نعوذ باللہ اسراف کر رہا ہے، یعنی حد سے بڑھ رہا ہے اپنی، یعنی وہ ایک عام انسان ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے اگر، ٹھیک ہے، تو اللہ جو ایسے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اور اگر اس کا مد مقابل فرعون، اگر وہ حد سے بڑھ رہا ہے، یعنی اگر وہ ایک عام انسان ہے، حاکم بنا ہوا ہے اور ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اللہ اس کی ہدایت نہیں کرے گا۔ تو جو بھی اس کے عواقب ہوں گے وہ اچھے نہیں ہوں گے، اگر وہ جھوٹا ہے تو۔ صلوات پڑھی محمد بعد۔
اب دیکھیے زبان میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان ایک سچ بات کرتے کرتے اتنا جوش میں آ جاتا ہے کہ وہ اس کے جیسے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے لوگوں کے. نہیں، یہ اس نے اپنے لہجے کو آخر تک ایسے ہی رکھا. اے میری قوم یا قوم ہے. عربی میں یا قوم میں جب کہتے ہیں نا زیر لگاتے ہیں قوم کے نیچے، اس کا مطلب ہے یا قومی، یعنی قومی میرے قوم. اس کو بعض اوقات یہ کو حذف کر کے زیر لگا دیتے ہیں. یا قوم ہے یعنی اے میری قوم. بعض ترجمے میں لکھا ہے اے قوم. اے قوم نہیں کہا اس نے، اے میری قوم. یعنی اہل فرعون سے دربار میں بات ہو رہی ہے. آپ آج بھی جائیں اور مصر کے وہ دیکھیں جو بنے ہوئے محلات، جو بھی آج تک اس کو دیکھ کے آپ دبدبا اور روب اس زمانے کا فرعونیت کا کیا تھا تصور کریں اس وقت کیا منظر ہوگا جہاں پہ یہ گفتگو ہو رہی تھی. اے میری قوم لکل ملک الیوم، آج اقتدار تمہارا ہے، بادشاہت تمہاری ہے، ٹھیک ہے. لکم الملک ظاہرین فی الارض، دنیا میں تمہارا سکہ چلتا ہے، غلبہ تمہارا ہے اس زمین پر. فی الارض فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب سے کون ہماری نصرت کرے گا؟ کون ہمیں بچائے گا اللہ کے عذاب سے اگر آ گیا تو؟ دیکھیے جب یہ اللہ کا لفظ استعمال ہوا اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کو خالق کے طور پہ وہ جانتے تھے وہ لوگ، ورنہ وہ کہتے تھے اللہ کون؟ اس کا مطلب اللہ کی خالقیت اپنی جگہ تھی ذہنوں میں، اور قریش کے ذہنوں میں بھی یہی تھی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں آیت ہیں کہ بتاؤ ان لوگوں سے کہو کہ یہ بتائیں کہ کس نے خلق کیا آسمانوں کو، تو وہ یہی کہیں گے اللہ. قریش والے بھی اللہ کو خالق مانتے تھے. مسئلہ وہ سب تھا من گھڑت ارباب کا، وہ جو انہوں نے خود سے بنائے تھے اپنے ذہنوں سے، خود سے بنائے تھے بت، اور جو کہتے تھے کہ یہ اصل میں کچھ اور حقیقتیں ہیں، یہ ان کی نمائندگی کے لیے ان کے مثالوں کے طور پہ تمثال کے طور پہ ہم نے یہ بت بنائے تاکہ ہم انہیں یاد کر سکیں، اور وہ سب من گھڑت تھے. تو اسی طرح سے یہاں بھی ہے کہ اگر اللہ کا عذاب آیا تو ہمیں کون بچائے گا؟ قال فرعون، فرعون جو تھا وہ اب ہٹ دھرمی دیکھیں آپ، ضد اب دیکھیں فرعون کی. اس نے کیا کہا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، میں تمہارے لیے کوئی چیز نہیں دیکھتا سوائے وہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں. یہ انہی آل فرعون کا جو مومن ہے، یہ اٹھ کے اس نے آواز اٹھائی حضرت موسیٰ کی حمایت میں، ان کی جان بچانے کے لیے، اور ظاہر ہے ان کا پیغام بچانے کے لیے. پہلے جان بچے گی تو پیغام بچے گا نا. یعنی ایک ولی خدا جو ہے اس کی جان کی حفاظت بھی ایک ذمہ داری ہے. ایک شخص کھڑا ہوا ہے دربار میں، پورے دربار میں ایک شخص کھڑا ہے جناب موسیٰ کی حمایت کے لیے، ہارون کے علاوہ. ظاہر ہے وہ تو خود لے کر آئے پیغام ان کی نصرت کے لیے. میں تمہارے لیے کوئی چیز نہیں دیکھتا سوائے اس کے جو میں جانتا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں صرف خود صحیح راستے پر ہدایت کروں گا، میں ہی تمہاری ہدایت کر سکتا ہوں. مومن آل فرعون کے مقابلے میں فرعون نے خود اپنے آپ کو خود جمایا. اچھا یہاں پہ اتنے بڑے محل میں، اتنے بڑے دربار میں سب کون کون موجود تھا، وہاں کیا منظر تھا؟ ظاہر ہے کوئی بھی شخص ہوتا یہاں خاموش ہو جاتا، لیکن نہیں، یہ مومن آل فرعون خاموش نہیں ہوا یہاں پہ. فرعون کے اس بات کے باوجود بھی کہ وہ کہہ رہے کہ بات صرف میری ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی، کافی دھمکی ہے اس کے اندر، کافی سختی ہے اس بات میں. پھر وہ شخص بولا وقال الذی آمنا، اور وہ جو مومن تھا وہ بولا یا قوم، اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے کہ وہ ایام نہ آ جائیں جب گزشتہ امتوں پر عذاب نازل ہوئے، ویسے عذاب تمہارے اوپر نہ آ جائیں. مثل دأب قوم نوح، جیسے قوم نوح پر عذاب نازل ہوا تھا. وہ قوم عاد پر عذاب آیا تھا، قوم ثمود پر عذاب آیا تھا. والذین من بعدہم، اور ان کے بعد جو امتیں آئیں ان پر جو عذاب اترے. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تھوڑی کسی کو ظلم کا نشانہ بنانا چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے جو شروع میں عرض ہوا کہ پیغمبر اور ان کی امت، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت، آپ موازنہ کریں. واقعات ہمارے بہت سے سامنے، ان میں سے ایک واقعہ موبائلہ کا. نصارہ آئے نجران کے، عیسائی، ان کی بڑی بڑی شخصیات تھیں، بشپ تھے ان کے درمیان، پیسٹرز تھے ان کے، پوپ جو بھی تھے، پوپ تو نہیں، بشپ تھا بڑا، اور کئی علماء تھے ان کے. نجران سے اٹھ کر آئے، تقریباً 70-75 کا وفد تھا. تفصیل میں نہیں جا رہا، بات یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور نے اپنے دلائل پیش کیے.
اور حجت تمام کی لیکن نہیں مانے، کیونکہ ضد کر کے ضد پر قائم تھے، فیصلہ کر کے آئے تھے کہ ہمیں بات نہیں ماننی۔ جب ایسا ہوا حضور نے کہا اچھا پھر کل پھر مباہلے کے لیے آ جاؤ۔ ہم سب جمع ہوتے ہیں روبرو ایک دوسرے کے اور دعا کرتے ہیں خدا سے، جھوٹا ہے اس کے اوپر عذاب خدا کا نازل ہو جائے گا۔ حضور نے یہ فرمایا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ چیلنج جو تھا نصارہ نے قبول کر لیا۔ وہاں سے نکلے، اپنی رہائش کی طرف جاتے ہوئے راستے میں باتیں کر رہے تھے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کر دی ہمارے اوپر، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ یعنی جو دلائل پیش کیے اس کا ہم جواب نہیں دے سکے، لیکن ہم ضد کرتے رہے۔ بس ایک چیز رہ گئی ہے کل کے لیے، وہ چیز یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اصحاب کے ساتھ آئے تو ہم بھی مباہلہ کریں گے، اگر وہ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک لاؤ لشکر لے کر آئے تو ہم بڑے شوق سے مباہلہ کریں گے، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ بات نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی آل اور اولاد کے ساتھ آئے، گھر والوں کے ساتھ آئے، تو پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کیوں؟ دلیل کیا پیش کی انہوں نے کہا اس لیے کہ جب موسیٰ اور ہارون نے مباہلے کے لیے دعوت دی قارون کو، تو وہ اپنے ساتھ کوئی اصحاب لے کر نہیں آئے، بلکہ موسیٰ تھے، ہارون تھے، اور ہارون کے بچے تھے بس، اور کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے جب انہوں نے آواز اٹھائی، جب ہاتھ اٹھائے اور خدا سے دعا کی کہ جو جھوٹے ان پر تیرا عذاب ہو، تو عذاب ایسا ہے کہ قارون زمین میں دھس گیا، اس کے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے وہ سب جو تھے وہ زمین میں دھس کے ختم ہو گئے۔ صلوات پڑھی محمد ان کے سامنے یہ حجت تھی، ان کی کتابوں میں حقیقتیں تھیں جو انہوں نے پڑھی تھیں، پڑھ کر آئے تھے، بلا وجہ تھوڑی ڈر گئے تھے۔ بھئی کوئی ریزن ہوتا نا۔ وہ الگ بات کہ جب اگلے دن موبائل کے لیے آئے، جو صورتیں نظر آئیں وہ دیکھ کر بھی روب اور وحشت طاری ہو گیا ان کے اوپر کہ یہ چہرے ایسے ہیں کہ اگر یہ خدا سے چاہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ فوراً تیار ہو گئے، حالانکہ بضد تھے ایک دن پہلے، اور اب تیار ہو گئے کہ ہم ٹرمز اپنے آپ پیش کریں، ہم موبائل سے ہٹ رہے ہیں اور آپ جو ہم سے خراج چاہ رہے ہیں ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ۔ تو یہ واقعات ملتے ہیں گزشتہ کتابوں میں، ہماری تاریخ میں۔ مومن آل فرعون تھا، جس نے آل فرعون، وہ تمام جو حکومت تھی، نظام جو تھا، بنی اسرائیل تو ایک بہت ہی کمزور طبقہ تھا، دبائے ہوئے لوگ، کمزور، ایک پسے ہوئے لوگ، عذاب اور شکنجے اور پریشانیاں اور غربت اور ہر چیز کا شکار تھے۔ اور اسی قوم میں سے ایک شخص جو اس محل میں پرورش پا چکا تھا، وہ جس زبان میں کل جس پہ بات ہوئی، آج وہ اسی فرعون کو ایک خاص انداز میں اپنا پیغام پیش کر رہا ہے۔ دلائل اس نے پیش کیے، نشانیاں پیش کی، اور درمیان سے ایک شخص کھڑا ہوا آل فرعون کا۔ آئیے ذرا مکے تشریف لائیں، قریش کے درمیان عبداللہ کا یتیم ایک بچہ اٹھتا ہے، اپنے کردار سے 40 سال زندگی گزارتا ہے، پھر ایک دن جمع کرتا ہے سرانے بنی ہاشم کو، اور اس کو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کسی کو کہ جو مجھ سے بہتر پیغام لایا ہو تمہارے لیے، تو جو بھی میری نصرت کرے گا میں اسے اپنا بھائی اور وسیع و جانشین مقرر کروں گا۔ سب پر خاموشی طاری ہے۔ بقول مفتی جعفر صاحب کے، انہوں نے سیرت امیر المومنین لکھا، اس وقت 13 سالہ نوجوان کھڑا ہوا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے یہ غصے میں جو چہرے تھے کھڑے ہوئے سامنے، وہ تیش کی حالت میں کھڑے تھے کہ کیسے یہ کسی کی ہمت ہوئی کہ ہمیں اس طرح پکار رہا ہے اور اپنے دین بدلنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس وقت علی نے نصرت پیغمبر کا اعلان فرمایا۔ صلوات پڑھی محمد اللہم صلی اللہ علیہ۔ اور علی کی حمایت میں کون کھڑے ہیں؟ جناب ابو طالب۔ اس وقت دو روایت کے مطابق 2 مرتبہ ناکام ہوئی تھی ذوالعشیرہ، کیونکہ ابو لہب نے آ کے ایسی بات کر دی۔ تیسری مرتبہ خاموش کر دیا تھا جناب ابو طالب نے اس کو، اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے جب اعلان فرمایا تو جاتے جاتے تانے دے کے گئے تھے جناب ابو طالب کو، اے ابو طالب اب تمہیں اپنے بیٹے کی اطاعت کرنی پڑے گی،
ابو طالب کون ہے؟ جن کی دنیا اطاعت کرتی تھی. وہ اپنے زمانے کے ابو طالب تھے، آئندہ زمانے کے لیے علی ابن ابی طالب ہیں. صلوات پڑھی محمد با اللہم صلی علی محمد. سیرہ حلبی میں جو خطبہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا، آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. سے کرتے ہیں کہ حمد اس خدا کی جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت سے بنایا، وہ زرع اسماعیل، اور اسماعیل کی ذریت سے اور خاندان سے، وہ زرع معدن، وہ ان سے اپنے اجداد کا پورا ذکر کیا، کہاں سے کہاں، پھر کون کون. وہ سواس حرم ہی، اپنے حرم کے منتظم ہمیں بنایا. وہ جعلہ لنا بیتا محجوبا، گھر ہمارے لیے بنایا. ٹھیک ہے. وہ حرما آمنا، ایک پناہ گاہ بنائی ہمارے لیے پرامن جگہ. وہ جعلنا حکام الناس، ہمیں لوگوں کا حاکم بنایا. ابو طالب فرما رہے ہیں لوگوں پر حکمرانی ہمیں عطا کی. میں بات سمیٹ رہا ہوں. ثم ان ابن اخی ھذا محمد بن عبد اللہ لا یوزن بہ رجل الا رجح. یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد ابن عبداللہ، کوئی بھی شخص جس کا مقابلہ اس سے کیا جائے یہ اس سے برتر ہوگا. صلوات پڑھی محمد والے. بہی شرفا و فضلا و عقلا، شرف میں، فضل و مقام میں، اور عقل میں، دانائی میں. و ان کان فی المال، اگر مال کے حساب سے وہ کم ہے، فإن المال ذل زائل، تو مال تو جانے والی چیز ہے. وہ امر حائل، کچھ دن کے لیے آتا ہے جاتا ہے. وعاریۃ مسترجعۃ ولہ واللہ بعد ھذا لہ نبأ عظیم، اس کے لیے ایک بڑی خبریں ہیں. وہ خطر جلیل، بہت بڑا مقام ہے پیغمبر کا. جناب ابو طالب جو ان لوگوں کی نظر میں جو دور تھے خاندان رسالت سے، جو اس نور کے سرچشمے سے دور تھے، جو دور دور سے دیکھتے رہے، شروع میں بھی، درمیان میں بھی، اور آخر میں بھی پیغمبر سے دور دور رہ کے اپنی رائے قائم کرتے رہے، انہیں جناب ابو طالب کا ایمان نظر نہیں آیا. جیسے جو لوگ تھے دربار فرعون میں جو نہیں دیکھ سکے، یہ شخص جو موسیٰ کی حمایت میں کھڑا ہوا، نہیں دیکھ سکے کہ اس کا کیا ایمان کا مرتبہ تھا، کہ ایک طرف فرعون اپنی بات کر رہا ہے، ادھر سے یہ مومن آل فرعون اپنی بات کر رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد با اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسالت کے خاندان کی باتیں ہیں جو کہ شروع سے چلی ہیں اور آئیں جناب زینب کبریٰ تک. ادھر جناب صدیقہ سلام اللہ علیہ، صدیقہ کبریٰ، اور یہ صدیقہ صغریٰ جناب زینب. آپ تاریخ کو دیکھیں اور آپ حیران ہوں کہ کربلا کے دن، عاشور کے دن کے واقعات کے بعد، سب کے شہید ہونے کے بعد، ان سب مصائب و آلام کو جھیلنے کے بعد، رات کو کھڑے ہو کر وہ نماز شکرانہ ادا کر رہی ہیں. اپنے بیٹوں کی قربانیوں کا ذکر نہیں، قتل گاہ میں آ کر ڈھونڈ کر اپنے بھائی کو، جنازے کو، پتھروں کو ہٹا کر اس پامال شدہ لاشے کے نیچے اپنے ہاتھوں کو لے جا کر اس کو تھوڑا سا اٹھایا، خدا ہی جانتا ہے اس کیفیت کو، آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، اور اس وقت الفاظ زبان پہ یہ ربنا تقبل منا ھذا القربان، بالا ہم اہل بیت سے اس قربانی کو قبول فرما لیں، بالا ہم اہل بیت سے اس قربانی کو قبول فرما لیں. ایسے مظاہر ہیں توحید کے جو اس خانوادے میں پلے بڑے. کیسی زندگی گزاری ہوگی جناب زینب نے جو آج کربلا میں وہ موجود ہیں. کیسے خود کو آپ نے بنایا ہوگا جو ان مصائب کے لیے خود کو تیار کیا. ایسے کہ حسین دنیا سے جاتے وقت زینب کو کچھ فرائض امامت بھی سونپ کے چلے گئے. امام وقت امام سجاد ہیں، لیکن ان کے بعض ذمہ داریاں جناب زینب کے حوالے ہیں. جان بچا رہی ہیں سید سجاد کی، نگران ہیں اہل حرم پر. وہ بچے جو قافلے میں بچ گئے، میں آپ کو لے جاتا ہوں شام کے اس خرابے میں. بہت سے مشاہدات، بہت سے واقعات ہیں. ایک حسین کی بیٹی 9 سالہ فاطمہ بنت الحسین کہتی ہیں کہ میں نے شام پہنچنے کے بعد جب ہمیں رکھ دیا گیا ایسی جگہ پر جہاں کوئی سایہ نہ تھا، اس تکلیف میں ہمیں رکھا گیا.
میں نے خواب میں دیکھا آسمان سے کچھ سواریاں اتر رہی ہیں، ہستیاں ہیں کچھ اتر رہی ہیں. میں نے پوچھا یہ سب کون ہے؟ فرمایا مجھے کہا گیا یہ انبیاء ہیں، یہ آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ موسیٰ ہے. میں نے دیکھا ایک شخصیت آگے آگے چل رہی ہے، وہ سر پیٹ رہی ہے اپنا، بار بار زمین پہ گر پڑتا ہے، وہ شخص اٹھتا ہے ماتم کرتا ہے، وہ آ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے جواب دیا کہ یہ نانا ہے حسین کا. میں نے چاہا میں جا کر اپنی روداد اپنے نانا کو سناؤں. میں نے ادھر سے دیکھا کچھ اور سواریاں، ان پہ بیبیاں سوار ہیں، وہ بھی آسمان سے اتر کے زمین پہ نازل ہو رہی ہیں. میں نے دیکھا بہت ساری بیویاں ہیں، آسیہ ہیں، مریم ہیں، دوسری ہستیاں ہیں. میں نے دیکھا ایک بی بی سب سے آگے ہے، وہ اپنے سر کو پیٹتی ہوئی آ رہی ہے اور بار بار گر جاتی ہے، اٹھ کے پھر ماتم کرتی ہوئی آتی ہے. میں نے پوچھنا چاہا یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا یہ فاطمہ بنت محمد ہے جو اپنے حسین کا ماتم کرنے آ رہی ہیں. میں نے پھر آگے بڑھ کے بی بی سے عرض کی سنیے میری درداد ہمارے ساتھ کیا ہوا، امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا. میری چیخ کو، میری آواز سن کے فاطمہ نے کہا رک جاؤ، میرا دل ٹوٹا ہے، میں یہ غم تمہاری آواز پہ جو غم ہے مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا. یہ دیکھو پیران میرے حسین کا خون آلود، یہ میرے سینے سے لگا رہے گا جب تک روز آخرت میں آ کے پروردگار سے حساب نہ لوں، اپنے حسین کے خون کا بدلہ نہ لوں، اس وقت تک گریا و ماتم کرتی رہوں گی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبون. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. بہر اللہ ہمارے قلیل عبادات کو قبول فرما، بہر اللہ ہمارے گزشتگان پر اپنی رحمت نازل فرما، بہر اللہ ہمیں اولاد کو راہ حضرت علی اکبر و قاسم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بہر اللہ ہماری نیک ہدایت فرما یا حسین.